قریب ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، یعنی انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے انسان کے دل میں خیالات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، نیک خیالات بھی ہوتے ہیں اور برے خیالات بھی ہوتے ہیں۔ تو برے خیالات کو ہم جانتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ کیا نیک خیالات کو جانتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ نیک خیالات کرنے والے کو ثواب دیتے ہیں اور برے خیالات کرنے والے کو عذاب دیتے ہیں؟ کیا ایسا مطلب ہے؟ کیونکہ جب کوئی چیز کو ہم جانتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم اس کو آپ کو بدلہ دیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ہاں، تو یعنی اس کا بدلہ جو بھی ہو وہ ہم دیں گے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جب وسوسوں کو جانتا ہے تو کیا برے وسوسوں پر کیا اللہ تعالیٰ گناہ اور سزا دیتا ہے؟ کیونکہ صرف وسوسہ آیا، برائی کا کام نہیں کرا، کسی کے دل میں چوری کرنے کا ارادہ آیا لیکن چوری کرا نہیں ہو تو اس کو بھی کیا سزا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے، یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے۔ یعنی زبان سے اظہار کرے یا عمل نہ کرے، عمل یعنی زبان سے اظہار کرے، زبان سے بولے یعنی تو عمل کرے، زبان سے بولے میں چوری کروں گا یا عمل کر کے دکھائے، چوری کر کے دکھائے، جبھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے اور اس کو سزا دیں گے۔ اگر زبان سے بھی نہیں بولا اور عمل چوری کرایا بھی نہیں، کیا بھی نہیں ہے، لیکن صرف چوری کا خیال آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا بشرطے کہ وہ نہیں کیا ہو۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ، پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ہم ان سے واقف ہیں، یعنی ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی رگ، ایک ہے رگ، انسان کے جسم میں بہت ساری رگیں ہیں، ایک رگ ہے شہر رگ جو گلے میں ہوتی ہے، اس پر اگر مار پڑ جائے، جیسا کہ ہم جانور کو کاٹتے ہیں تو ایک موٹی رگ ہوتی ہے، اس میں سے اگر خون نکل جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ جان نکل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جسم کی دوسری رگوں میں سے خون نکلے تو جان نہیں نکلتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں رگ جان، جان والی رگ۔ تو رگ جان کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو آسمان پر ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ جاننے کے اعتبار سے انسان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جبکہ بعض لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہے، یعنی اوپر آسمان پر عرش پر مستوی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ صوفیوں کا ہے۔ صوفی اس طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے بلکہ ہر جگہ ہے، اور اگر ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ کا عقیدہ رکھتے رکھتے کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز میں اترا ہوا ہے، جو کہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے کہ اوتار۔ اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوم اور اللہ کیا ہے؟ ایک ہے بولتے ہیں، ہاں، اس لیے بولتے ہیں کہ اوم اور اللہ ایک ہے۔ اس طرح سے جو ہے یعنی ہندوؤں کے مذہب سے اپنے مذہب کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ مخلوق سے جدا ہے، مخلوقات سے جدا ہے، تمام مخلوقات سے اللہ جدا ہے، عرش پر مستوی ہے۔ یہ عقیدہ صحیح طور پر یہ عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لونڈی کو لایا گیا، تو اس لونڈی سے آپ نے دو ہی سوال کیے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ کہاں ہے؟ آسمان کی طرف۔ اس نے کہا میں کون ہوں؟ نبی ہوں۔ تو آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ لونڈی مسلمان ہے، اور ان صحابی کو کہا کہ اس کو کیا کر دو، کیا کر دو؟ آزاد کر دو ان کو۔ تو اس حدیث سے یہ عقیدہ نکلتا ہے کہ اللہ
یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ آسمان پر عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ ایسا نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ وحدت الوجود، وحدت الشہود، یعنی وحدت الشہود کی معنی کیا؟ جو چیز بھی دکھائی دے رہی ہے یہ ساری ایک ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ہے قل هو اللہ احد، کیا کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تو اکیلے پن کو انہوں چیزوں میں لا دیے تاکہ وہ اللہ کے اکیلے پن کو کیا کہ ڈائلوٹ کر ڈالنا، یعنی اس کو جو ہے ختم کر دینا، کہ چیزیں جتنی بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں سب ایک ہے، اور جتنی بھی چیزیں موجود ہیں سب ایک ہیں۔ اسی لیے جو ہے صوفیہ کا کلمہ کیا ہے معلوم؟ صوفیہ کا کلمہ لا موجود الا اللہ، یہ صوفیہ کا کلمہ ہے۔ آج سے 600 700 سال 800 سال پہلے اگر آپ یہ راز جاننا چاہتے ہیں، کیا راز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں، آج کا ہندوستان نہیں، پرانے زمانے کا ہندوستان بہت بڑا تھا، اس میں نیپال، بھوٹان، سری لنکا، پتہ نہیں کیا کیا، پاکستان، بنگلہ دیش سب شامل تھا، سری لنکا تک تھا، اس کو بولتے بھارت بول کے بولتے تھے اس کو۔ تو اتنے بڑے ہندوستان میں یعنی مختلف مذاہب تھے، مختلف ادیان تھے، مختلف مذاہب اور مختلف ادیان تھے۔ تو اب جو ہے اگرچہ کہ ہندوستان میں دین یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور جو ہے اور محمد بن قاسم سب سے پہلے، لیکن اس کا رقبہ بہت زیادہ تھا، بہت کشادہ تھا۔ تو بہت کشادہ اتنے بڑے ملک میں صوفیہ داخل ہوئے، کیا کون سا کلمہ لے کے؟ یہ کلمہ لے کے لا موجود الا اللہ، یہ کلمہ لے کے صوفیہ اس کے چپے چپے میں داخل ہو کر شرک کو انہوں نے پھیلایا، چپے چپے میں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آج جگہ 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 ہندوستان میں کیا ہے؟ درگاہیں۔ ارے بھائی اتنی درگاہیں کہاں سے آ گئی؟ اتنی درگاہیں کہاں سے آئیں گی؟ 700-800 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت بادشاہ، جب اس کے بعد مغلوں کا دور آیا، مغلوں کے دور میں بھی بادشاہوں کے بھی ایسے عقیدے رہتے ہیں، اکثر بادشاہ کے عقیدے ایسے ہی تھے کہ صوفیانہ عقیدے، اور ان صوفیوں کو بہت مقام دیتے تھے، بہت درجہ دیتے تھے ان لوگوں کو، کہ جن کا کلمہ، کیونکہ لا موجود الا اللہ بولنے میں اور لا الہ الا اللہ بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لا الہ الا اللہ بولنے کا اقرار کرنے والا میں سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتا اور اللہ ہی کی عبادت برحق ہے، یہ عقیدہ رکھتا، لیکن لا موجود الا اللہ بولنے والا یہ عقیدہ نہیں رکھتا، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، یعنی عبادت کا پہلو اس میں سے ختم ہو جاتا ہے، اس میں سے لا موجود الا اللہ میں یعنی توحید کا پہلو لا موجود الا اللہ میں ختم ہوتا۔ تو یہ کلمہ یہاں کے مقامی آبادی کے بہت سارے ادیان اور بہت سارے مذہبوں کو سوٹ کرتا تھا۔ تو ایسا کلمہ جو یہاں کے مختلف مذاہب کو سوٹ کرتا ہے، وہ کلمہ لے کر اترے، کون اترے؟ صوفیہ۔ اترنے کی وجہ سے ان کے عقیدت مندوں میں آج بھی کون ہے؟ غیر مسلمہ بھی ان کے عقیدت مندوں میں ہے، یعنی آج بھی درگاہوں میں سب سے جب عرس ہوتا ہے تو سب سے بڑا جھنڈا چڑھانے والا کون ہوتا ہے؟ ہندو چوتا ہے۔ محبت کی فضا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پلٹا ڈالتے ہیں لوگ، محبت کی فضائیں ہیں، اولیاء اللہ نے اسلام کا پیغام پھیلایا اور اسلام کو پھیلایا ہندوستان میں اور محبت کا پیغام دیا، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ درگاہوں کو آنے والے مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، ایسے پلٹا تھا۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو نا؟ تو ایسا تو اصل شرک پھیلاتے ہیں یہ لوگ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہر اونچی جگہ، پہاڑ جہاں آپ جائیں، کسی بھی پہاڑ کو جائیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے درگاہ دیکھیں گے،
اور کسی بھی ندی نالے کنال کے پاس جائیں گے تو درگاہ دیکھیں گے، خبر دیکھیں گے. یہ کیا رہی بھیا، سب عجیب بات ہے یہاں کہ جو ہے جہاں ندی نالے کنال درگاہ کے پاس مزار بنی ہوئی ہے، اور وہاں جو ہے لوگ کچھ گھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کے یہ اڈے انہوں نے ہی قائم کیے ہیں، صوفیہ نے ہی قائم کیے ہیں. بہرحال خیر یہ تاریخ ہے. تو ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے، یعنی ایک فرشتہ تیار ہے جو لکھنے کو بیٹھا ہے. رقیب کے معنی محافظ، نگران، انسان کے قول اور عمل کا انتظار کرنے والا. عتید کے معنی حاضر اور تیار. اچھا، یعنی حدیثوں میں بھی اس بات کا تذکرہ آتا ہے کہ جب کوئی کلمہ، کوئی لفظ انسان سے زبان سے نکالتا ہے تو ایک فرشتہ فوراً اس کو کیا کرتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بولتے ہی جس اپنی زبان سے جو بول ادا کرتے ہیں اس پر بھی ہم کو پکڑ ہے؟ تو آپ نے فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم کو حکم کرے. جہنم میں اکثر لوگ اوندھے منہ ان کی زبان کی وجہ سے گریں گے، یعنی ان کے الفاظ کی وجہ سے گریں گے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها رضوانه الى يوم القيامة وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن ان تبلغ ما بلغت ويكتب الله عز وجل عليه سخطه الى يوم القيامة. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آدمی بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ بول دیتا ہے کہ اللہ اس کے لفظ سے کیا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے لکھ دیتا ہے قیامت تک رضامندی لکھ دیتا ہے کہ میں اس بندے سے خوش ہوں، ایسے الفاظ. لیکن اس کو معلوم ہی نہیں پڑتا ہے کہ جو ہے میں میرے اس لفظ سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہے، نہیں معلوم پڑتا ہے. اچھا، اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ اپنے لفظ سے ایسی بات کفریہ، شرکیہ، اللہ کی ناراضگی والی ایسی بات نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ میں اس بندے سے ناراض ہوں قیامت تک. تو جبکہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال اسی لیے جو ہے بات کرنے میں جو ہے بہت احتیاط کرنا چاہیے. اس کے بعد کی آیت ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. سور پھونک دیا جائے گا. اب اس آیت میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ سور کو پھونک دیا جائے گا، نفخ سور یعنی پھونک دیا جائے گا، اور وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، عذاب کے وعدے کا دن یہی ہے. تو بہرحال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا. ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک کھینچ کر لانے والا اور ایک جو ہے اس کے اعمال کی گواہی دینے والا، کہ دنیا کی زندگی میں کیا کیا کیا، کیسا کیسا کیا، کب کب کیا، کہاں کہاں کیا، وہ سب ریکارڈ لے کر ساتھ میں لینے والا. خالی دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ایک کمپنی کوئی بھی پروڈکٹ بناتی ہے تو کیا کرتی ہے، اس کا کیٹلاگ بناتی ہے، اس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس کو آپریٹ کرنے کا یہ طریقہ یہ ہے، باریکی کے ساتھ بناتی ہے، ایسا کرنا ایسا کرنا. اور دوسری بات کیا کرتی معلوم، اور دوسری بات ادھر آ کے بیٹھ ادھر، اور دوسری بات کیا کرتی معلوم، دوسری بات یہ کرتی ہے کہ اگر وہ مشین خراب ہوئی تو واپس ہم کو ہی لا کے دینا. یہ بھی کیونکہ وہ اس کے پارٹس کو اچھی طرح جانتی ہے کمپنی، تو پارٹس کو جو ہے پھر اس کو ریسائیکل کرنے اور دوبارہ استعمال کرنے کے واسطے اس کو سہولت رہتی ہے، کیوں کمپنی اس کو اچھی طرح جانتی ہے. تو یہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو جگہ جگہ الیہ المصیر، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو بہرحال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اچھا، اس کے بعد جو ہے القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد اثيم.
ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو. اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے کہ ہر سرکش ہر وہ شخص جو نافرمان تھا دنیا کی زندگی میں اس کو جہنم میں ڈال دو. القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر، جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا ہو اور شک کرنے والا ہو. معتد مریب، شک کرنے والا یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کی ذات میں اللہ ایمان نہیں لاتا ہے، شکی مزاج کا ہے. میں بتا چکا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں بتا چکا ہوں. علم، یقین، قبول کرنا اور جو ہے اور اس پر عمل کرنا اور جو ہے محبت کرنا کلمے سے، کلمے والوں سے محبت کرنا، مخلص ہونا، سنسیئر ہونا، کلمے سے کے بارے میں سنسیئر ہونا اور کلمے پڑھنے والوں سے، سچا پڑھنے والوں سے بھی سنسیئر ہونا. یہ ساری شرطیں ہیں. تو اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو ایمان پورا نہیں ہوگا. تو القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو. تو اس طرح سے عذاب میں ڈال دینے کا حکم ہوگا اللہ کی طرف سے. اچھا، ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کا بہت زیادہ انکار کرنے والا، حق کا انکار کرنے والا، حق کا دشمن، حق علم کے باوجود باطل کا ساتھ دینے والا، باطل کے ساتھ حق کا مقابلہ کرنے والا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مناع یعنی نیک کام سے روکنے والا. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ یخرج عنق من النار یتکلم یقول وکلت اليوم بثلاث بكل جبار عنید وبمن قتل نفسا بغیر نفس وبمن جعل مع الله إلها آخر فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جہنم. جہنم کے اندر سے ایک گردن نکلے گی. جہنم کی گردن بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہے، اس کی زبان بھی ہے. جہنم اپنی گردن کو نکالے گی اور کہے گی کہ آج میں 3 لوگوں پر سب سے پہلے مسلط ہوں گی، یعنی 3 لوگوں کو سب سے پہلے میں اپنے پیٹ میں لوں گی. ہر وہ سرکش جو کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اس کو، یعنی کافر جو کہ کافر تھا، اس کافر مشرک کو میں اپنے پیٹ میں لوں گی. اور اسی طرح ہر وہ شخص جو کہ کسی جان کو بغیر ناحق کسی کو جان کو قتل کیا ہوگا اس کو بھی. اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کیا ہوگا، کسی بھی معاملے میں کبھی بھی شرک ہوگا، میں اس کو اپنے پیٹ میں لوں گی. تو فینطوی علیہم، تو فوراً ان کو لے کر ایسا لے گی کہ جھپٹا مار کر جو ہے ایسا لے گی کہ جیسا کہ جو ہے کوئی چیز اپنے پیٹ میں لے گی. فیقذفہم فی غمرات جہنم، جہنم کی تہوں میں وہ پہنچ جائے گا. اس طرح سے جو ہے اس آیت میں بات بتائی گئی. جب اللہ تک پہنچیں گے سارے انسان، تو انسان کا شیطان کا جھگڑا ہوگا. قیامت کے دن انسان کا شیطان کا جھگڑا ہوگا. کیسے جھگڑا ہوگا؟ جھگڑا اس طرح ہوگا. القیا فی جہنم. اچھا، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود دور دراز کی گمراہی میں تھا. شیطان بولے گا کہ نہیں یا اللہ میں اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہ ہوا. اس طرح سے بولے گا. اور انسان بولے گا نہیں، شیطان کے بارے میں بولے گا، شیطان کو بولے گا کہ نہیں انہیں مجھ کو گمراہ کیا. اللہ کے پاس بولے گا کہ یہ شیطان نے مجھ کو گمراہ کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک اندر کا دشمن، ایک باہر کا دشمن. اندر کا دشمن اس کا نفس اور باہر کا دشمن اس کا شیطان. لیکن یہ باہر کا دشمن کبھی کبھی اندر کا بھی بن جاتا، کیونکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی رگ میں جیسا خون دوڑتا ہے ویسا شیطان دوڑتا ہے. تو یہ باہر کا دشمن اندر کا بھی بن جاتا. تو انسان کے 2 دشمن ہیں. ان 2 دشمنوں سے بچ کر اللہ کی فرما برداری کر مومن زندگی گزارنا ہے. اچھا، اس کے بعد یوم نقول لجہنم، اس کے بعد حق کی آیت ہے جو کہ آپ کے لیے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس جھگڑا مت کرو
میرے پاس جھگڑا مت کرو کیونکہ اور رد و قد نہ کرو، ہم پہلے ہی عذاب کی وعید تم پر بھیج چکے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اب جنت کو لایا جائے گا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو لایا جائے گا متقیوں کے لیے۔ هذا ما توعدون لكل ابواب حفیظ، جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہیں ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی پرہیزگاروں لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ یہ جنت ہے اور اس کی نعمتیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جائے گا، اب تم اس جنت میں داخل ہوگے، ایسے جنتیوں کو کہا جائے گا۔ اچھا، ہر اس شخص کے لیے اور ہر رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، دین کی پابند جو بھی ہے، دین کا اسلام کا جو بھی پابند ہے، اس کو اس طرح سے کہا جائے گا۔ اچھا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور جس نے جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توبہ والا ہو، دل لایا ہو۔ دلوں کی قسمیں بتائی گئی قرآن میں، ایک دل کے بارے میں کہا گیا قلب منیب، ایک دل کے بارے میں کہا گیا قلب سلیم، یعنی قلب سلیم ایسا دل جو کہ شرک سے اور نافرمانی سے محفوظ ہو، قلب منیب ایسا دل جو توجہ والا ہو اور جو ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہو، ان دونوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایسے دل والوں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت اٹھا کر رکھا ہے، اور جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قلب منیب بنائے اور ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنتیوں والے اعمال، جنت اور جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم اور جہنمیوں کے اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔